ہسٹری آف اسلام کے معزز سامعین کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کیجیے، ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے تو اپنے سامنے ایک درخت اگا ہوا دیکھتے۔ آپ اس سے اس کا نام پوچھتے تو وہ درخت اپنا نام بتا دیتا، پھر آپ اس سے یہ پوچھتے کہ تو کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر وہ پودا لگانے کے لیے ہوتا تو اس کا پودا لگا دیا جاتا، اور اگر بیماری کے لیے مفید ہوتا تو اس کو اگا لیا جاتا۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے سامنے ایک پودا دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس پودے نے جواب دیا، خروب۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، تو کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اس گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری موت جنوں پر پوشیدہ رکھنا تاکہ انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کو چھیل کر اس سے ایک لاٹھی بنا لی اور اس پر 1 سال تک ٹیک لگائے رکھا۔ جن کام کرتے رہے، پس دیمک نے لاٹھی کو کھایا تو انسانوں کو پتہ چلا کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے تو وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں گرفتار نہ رہتے۔ بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں 1 سال، 2 سال، 1 ماہ یا 2 ماہ یا اس سے زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے اور اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ جس مرتبہ آپ نے وفات پائی تو اس مرتبہ آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دن کا آغاز ایسے ہوا، جب بھی آپ صبح کرتے تو بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی پودا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگا ہوا ہوتا۔ آپ اس سے پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے، درخت اپنا نام بتا دیتا۔ اگر وہ پودا لگانے کے لیے ہوتا تو آپ اس کو لگا لیتے، اور اگر بیماری کے لیے اچھا ہوتا تو وہ خود کہتا کہ میں فلاں بیماری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو آپ اس بیماری کے لیے اسے استعمال کر لیتے، حتیٰ کہ ایک درخت اگا جسے الخروبہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے درخت، تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اس درخت نے بولا، میں اللہ کے حکم سے اس مسجد یعنی بیت المقدس کو خراب کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام یہ ارشاد کرنے لگے کہ میری زندگی میں تو اسے خراب نہیں کر سکتا، اگرچہ تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی بربادی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ نے اسے اکھیڑا اور اپنے باغ میں اسے ایک جگہ پر لگا دیا۔ پھر آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ اسی حالت میں فوت ہو گئے اور شیاطین کو آپ کی موت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ اس عرصے کے دوران آپ کے لیے کام کرتے اور ڈرتے رہے کہ آپ کہیں باہر نکل کر سزا نہ دیں۔ سلیمان علیہ السلام رب العزت کے وہ معزز پیغمبر تھے جن کے تابع رب العزت نے زمین کی ہر چیز کر دی تھی، جس میں پہاڑ، دریا، درخت، ہوا، سمندر، جنگل، غرض، ہر چرند پرند اور انسان اور جنات میں سے بھی، اور وہ تمام شیاطین جو کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے، آپ سے سرکشی کرتے تو آپ رب العزت کے حکم سے انہیں بے حد خوفناک سزائیں دیا کرتے۔ اس لیے ہر سرکش جن آپ سے ڈرتا اور زور زبردستی آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، اور ساتھ ساتھ رب العزت نے آپ کو ایسی قوت اور طاقت بخشی تھی کہ کوئی بھی جن آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو رب العزت کے حکم سے جل کر بھسم ہو جاتا۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کو آپ کی موت کا علم بالکل نہ ہو سکا، اور وہ اس عرصے کے دوران آپ کے لیے کام کرتے رہے اور ڈرتے رہے کہ آپ کہیں باہر نکل کر انہیں سزا نہ دیں، کیونکہ شیاطین آپ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، جس کا نقشہ رب العزت نے خود ملائکہ کے ہاتھ جنت سے اتارا تھا۔ ایک دن شیاطین آپ کے حجرے کے گرد جمع ہوئے۔ حجرے کے آگے اور پیچھے کھڑکیاں تھیں۔ بعض شیطانوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے بہادر وہ ہوگا جو کہ آپ کے حجرے میں داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل آئے۔ بس ایک شیطان ہمت کر کے آپ کے حجرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، اسے سلیمان علیہ السلام کی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو کر گرے پڑے ہیں۔ اس نے باہر نکل کر لوگوں کو اطلاع دی کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تب انہوں نے کمرے کو کھولا اور آپ کو نکالا۔
तब लोगों को ये मालूम हुआ कि जिस लाठी पर आप टेक लगाकर खड़े हुए थे उस लाठी को दीमक ने खा लिया था और जिन्नात को ये पता भी ना चला कि आप कब फोत हुए। उन्होंने तब ये महसूस किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 साल पहले ही फोत हो चुके हैं। कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत पर इनकी रहनुमाई सिर्फ ज़मीन के कीड़े यानी दीमक ने की कि वो आपकी लाठी को खाता था। जब आप गिर पड़े तो जिन्नों के लिए ये वाज़ेह हुआ कि आपकी वफ़ात हो चुकी है। अगर जिन गैब का इल्म जानते तो वो रुस्वा करने वाले अजाब में ना ठहरते। आपकी वफ़ात पर कुछ सरकश शयातीन ने दीमक से ये कहा, ऐ दीमक, अगर तू खाना खाती हम तेरे लिए बेहतरीन और पाकीज़ा खाना लाते। अगर तू पानी की तलब रखती तो हम तेरे पास दुनिया का बेहतरीन पानी हाजिर कर देते। हाँ, अलबत्ता हम तेरी तरफ पानी और मिट्टी को लाते हैं। कहते हैं कि शयातीन जब भी दीमक को देखते इसके पास पानी और मिट्टी लाते और जिस जगह भी दीमक होती उसे पानी और मिट्टी ज़रूर ला कर देते। हज़रत इसहाक बिन बशर ये बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम 52 साल तक ज़िंदा रहे और आपने अल्लाह ताला के हुक्म से 40 बरस तक हुकूमत की, जबकि इब्ने अब्बास ये बयान करते हैं कि आपकी हुकूमत 20 साल तक रही। इब्ने जरीर ये कहते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 50 साल से कुछ ऊपर थी। बादशाहत के चौथे साल आपने रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर जिन्नों से शुरू कराई, जबकि इब्ने जरीर के बकौल आपके बाद आपका बेटा रजाम 17 साल तक तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन रहा। इसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत पारा पारा हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ हमारी आज की इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।